الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا۔ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے بڑی مشکلات برداشت کرنے والی، قربانیاں دینے والی مجاہدہ اور صابرہ جلیل القدر خاتون تھیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے آپ بھی ایک ہیں، اور یہ اس وقت ہوا جب کافروں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر دیا تھا، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ تو مسلمان ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، ان میں ام المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں جب آپ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر کون تھے؟ پہلی شادی ان کی عبید اللہ بنت جحش کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی سیدہ ام حبیبہ کی طرح اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر کے وہاں پر رہ رہے تھے، اور ایک بیٹی بھی ہوئی ان کو جن کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے رملہ رضی اللہ عنہا کا لقب، ان کی کنیت، لقب نہیں کنیت، اسی مناسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ اب حبشہ میں جا کر اچانک یہ مصیبت ان پر عام پڑی کہ ام حبیبہ کے خاوند عبید اللہ بن جحش نصرانی بن گئے اور انہوں نے بے تحاشا شراب پینا شروع کر دیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کرنے پر آمادہ کر لیں گے، کفر اختیار کرنے پر ریڈی کر لیں گے۔ وہ ارادہ کیا اور ام حبیبہ کے پیچھے پڑ گئے کہ اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ ام حبیبہ نے یہ کوشش کی کہ اپنے خاوند کو اسلام کی طرف لوٹائے اور انہیں اسلام پر پابند بنائے، لیکن انہوں نے دوبارہ اسلام کی طرف آنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ کفر پر جمے رہے۔ اللہ کی پناہ، وہ بدستور کفر پر بھی ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی۔ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں عبید اللہ بن جحش کو بڑی بری شکل میں دیکھا۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ کہ میں عبید اللہ کو بہت بری شکل میں نے خواب میں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو میں سخت گھبرائی اور میں نے یہ خواب اپنے خاوند کو بتلایا۔ تو انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، تو میں نے انہیں اپنے خواب بتایا کہ میں نے آپ کو خواب میں نے آپ کو بڑی بری شکل میں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور برابر وہ شراب نوشی میں مبتلا رہا اور آخرکار اس کی موت واقع ہو گئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پردیس میں، خاندان سے دور، وطن سے دور، یوں ہی غم میں مبتلا تھی، زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا اور ان کی بیٹی کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی صبر کرنے والی، صادقہ اور صابرہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ کر تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت کر رہی تھی اور ایمان پر سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ اللہ ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سختی کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو وہ آسانیوں کا انتظار کر رہی تھی اور اللہ سے ڈر کر، تقوی اختیار کر کے زندگی گزار رہی تھی، اور
انہیں یقین تھا اس بات کا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے مصائب سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کا، مصائب سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا سورۃ الطلاق کی آیت 2 اور 3 کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اللہ اس کی کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت پر انہیں یقین تھا اور وہ واقع میں صبر و شکر کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ثابت قدم رہ کر زندگی گزار رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد انہیں یہ خوشخبری ملی۔ کیا خوشخبری ملی؟ کہ ان کے ہاں خوشحالی آ گئی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کی کنیز نے دروازے پر دستک دی، اور وہ پریشان ہو گئی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا کہ میں حکمران نجاشی کی کنیز ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ یہاں کیوں آئی ہے، لیکن ان کی قسمت کے دروازے کھلنے والے تھے اور انہیں خوشخبری ملنے والی تھی۔ وہ خوشخبری دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے وہ آئی تھی۔ جب ام حبیبہ کو پتہ چل گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ خبر بالکل سچی ہے، تو پھر انہوں نے بڑے یعنی جوش اور ولولے کے ساتھ، یعنی جوش و خروش کے ساتھ، خوشی کے انداز میں کہا بشرک اللہ خیرن، اللہ تجھے خوش رکھے۔ کس کو کہا؟ اس کنیز کو جو خوشخبری لائی تھی۔ کیا کہا؟ بشرک اللہ خیرن، اللہ تجھے خوش رکھے اور تجھے خیر و برکت کی خوشخبری دے۔ اور الحمدللہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آگے کیا ہوتا ہے بہنوں انشاءاللہ ہم سیرت صحابیات کے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندیوں کے بارے میں علم حاصل کرنے اور ان جیسے اعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم بارک لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔